ایک لمبی جدائی، لمبی قید کے بعد بار لیڈر عمران خان صاحب سے ملا. ان سے میں نے جب بات کی، انہوں نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں گولیاں کھا کے. اور یہ عامر ڈوگر صاحب، چیف وپ صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا. پھر انہوں نے ایگزامپل دی نیلسن منڈیلا کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر، اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا. انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا، ذاتی انتقام نہیں لوں گا. ہاں، جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور قانون، لیکن سیاسی انتقام نہیں. لیکن سچ بولیں گے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا. یہ جو اس طرف سے وزیراعظم کے مشیر، حالانکہ ان کو ہم وزیراعظم ہمارا اصولی موقف نہیں مانتے، لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے مذاکرات کی، آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی. میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا؟ 5 اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے، جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا، تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، انہوں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے؟ کیا ہم سچ پہ آئیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے سچائی جو ہے وہ پہلی شرط ہے. آصفہ بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں، ایوان میں شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں. دیکھیے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے. ہمیں کوئی بروکر، کوئی ڈیلر، کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے. جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے، پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی، اور پھر برنڈی اور اپارا اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی. میری آپ سے درخواست ہے، اسپیکر کی کرسی انیشیٹو لے. ہمارا سب سے پہلا نقطہ جناب عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے. پولیٹیکل کیسز ہیں. وہ شخص جو وزیر اعظم تھا، اچانک اس پہ کیسے 150-200 کیسز بن گئے. He's a political prisoner. He's a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی. یہاں اعجاز الحق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے احترام کا رشتہ ہے، لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا. اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے، سچ نہیں بولیں گے، ملک نہیں جائے گا آگے. جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے. ہم اپنے پرکھوں کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں، غلط باتوں کو ڈیفینڈ ہم نہ کریں. میرا دادا پیر محمد صاحب 1927 کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں، آج والا نہیں. پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا، اس تحریک میں جیل بھی کاٹی. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے. جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا، جناح کا ساتھی تھا، جیل کاٹی، پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی، وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے، میرے خیال میں ان کو ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا. محمد علی صاحب 10 منٹ کا فیصلہ ہوا تھا، 13 منٹ ہو گئے. ضیاء الحق صاحب کی شورا میں بھی وہ تھے. آج وقت ہے کہ سب سچ بولیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پالیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا. میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب، اور آج بھی اس بات پہ قائل ہوں. جب اس ایوان میں اکیلا کھڑا تھا، میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پالیسی بنانا چاہتا ہے، ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی 1 انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا. اور جب یہاں 2 OIC کانفرنسیں کی، اور جب مسلم بلاک کی بات کی، امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے